فاصلوں کا زہر بائے طاہر جاوید مغل پارٹ 1 ملاحظہ فرمائیں۔ انگلینڈ میں کبھی بھی اس کی آنکھ اتنی سویرے نہیں کھلی تھی۔ اسے گھرر گھرر کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ کروٹ بدلی مگر نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ بے چین سا ہو کر بستر سے اٹھ بیٹھا مگر پھر کچھ سوچ کر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ نیم تیرگی میں چھت کے پرانے جالے اور زیادہ اندھیرے دکھ رہے تھے۔ پورے کمرے میں ایک بے نام سی بو رچی ہوئی تھی۔ وہ جب انگلینڈ سے پاکستان آیا تھا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے گاؤں میں رات گزارنا نصیب ہوگا۔ اس کی پیدائش پاکستان کی تھی مگر جب وہ 5 برس کا ہوا تو والدین کے ساتھ انگلینڈ شفٹ ہو گیا۔ اس کے ماموں کا انگلینڈ میں کافی بڑا کاروبار تھا۔ یہ لوگ پھر وہیں سیٹ ہو گئے۔ اس کی ماں بڑی روب والی خاتون تھیں۔ اس کا باپ اس کی ماں سے دبتا تھا، شاید اسی لیے وطن چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ اسے اپنا ملک چھوڑنا کسی صورت گوارا نہ تھا مگر بیوی کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے باپ کو فوت ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ اس کی خواہش رہی تھی کہ اس کا بیٹا نبیل پاکستان ضرور جائے۔ اس نے اکثر اوقات اپنی اس خواہش کا اظہار بیٹے کے سامنے کیا تھا مگر وہ ناک بھوں چڑھا کر رہ جاتا تھا۔ بیوی خاوند کی عزت کرے تو اولاد باپ کا احترام کرتی ہے۔ نبیل نے کبھی باپ کی عزت نہیں کی تھی۔ بیٹا سچ بتا، تیرا دل کبھی نہیں چاہا کہ تو پاکستان جائے؟ احسن نذیر نے بسترے مرگ پہ لیٹے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے رات والی میڈیسن لی یا نہیں؟ وہ باپ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ احسن نذیر غم کے آنسو پی کر رہ گئے۔ ماما نے کہا تھا رات والی میڈیسن کا ناغہ نہیں کرنا۔ وہ ساتھ پڑی تپائی کے دراز میں جھانکتے ہوئے بولا، بیٹا جب تو پاکستان جائے گا نا تو اپنے گاؤں ضرور جانا۔ گاؤں کے لوگوں کو بتانا کہ میں حسنے کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں جلملاتے پانی میں عجیب سی چمک نمودار ہوئی اور وہ بھرپور انداز میں مسکرا اٹھے۔ نبیل اتنے میں کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ نبیل سے چھوٹے 2 بہن بھائی تھے، دونوں ہی نبیل سے مختلف نہ تھے۔ ان کی ماں انوری بیگم نے ان کی تربیت ہی اس انداز میں کی تھی۔ انوری بیگم کا اکلوتا بھائی عرصے سے انگلینڈ میں مقیم تھا۔ اس نے اپنی بہن اور بہنوئی کو پاکستان سے بلا لیا تھا۔ جب وہ انگلینڈ پہنچے تو نبیل 5 سال کا تھا۔ شکیل اور اینی کی پیدائش انگلینڈ میں ہوئی تھی۔ سیٹھ افضل نے اپنے بہنوئی احسن نذیر کو کاروباری طور پر مستحکم کر دیا، پھر وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ احسن نذیر نے پاکستان جانے کی بارہا کوشش کی مگر کچھ ناگزیر مجبوریوں کے تحت نہ جا سکے۔ پھر وہ آ جا کر پتہ نہیں کیوں نبیل کو ہی پاکستان جانے کا کہتے تھے۔ حالانکہ چھوٹا بیٹا شکیل بھی تھا مگر انہوں نے کبھی اس سے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ نبیل کے ماموں کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ دونوں گھرانے آپس میں خاصے بے تکلف تھے۔ ماموں کی خواہش تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں بہن کے گھر چلی جائیں۔ بچوں کے ذہنوں میں خاصی ہم آہنگی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ جب سوچوں کو ایک جگہ تک محدود کر دیا جائے، ان کی پرواز پر پابندی لگا دی جائے تو ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ دونوں لڑکوں کی بات ماموں کی لڑکیوں سے طے ہو چکی تھی، بس رسمی کارروائی باقی رہ گئی تھی۔ احسن نذیر کے علاوہ کسی کو ان رشتوں پر اعتراض نہیں تھا مگر ان کی کیا مجال تھی کہ بیوی کے سامنے بولتے۔ ان کی دلی چاہت تھی کہ نبیل کا رشتہ وہ اپنی مرضی سے کریں مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور یہی خواہش لیے راہی عدم ہوئے۔ گویا کئی تمناؤں کا ایک باب ختم ہو گیا۔ اشک بار ارمانوں کا سفر تھم گیا۔ زندگی روانی سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ بڑی بڑی شاہراہیں، بلند پرسکون عمارتیں، روشنیاں، اگلتے بازار، مستی میں چور، بیہودہ نائٹ کلب، جہاں آزادی کے نام پہ شیطان برہنہ رقص کرتا تھا، جہاں انسانی اقدار کا بڑے بھونڈے انداز میں تمسخر اڑایا جاتا تھا۔ یہ ایک مشینی خودکار عمل تھا اور سب اس کے کل پرزے۔ نبیل کی اپنی گرل فرینڈز تھیں۔ اینی اور ماموں کی دونوں بیٹیوں سومی، رومی
امی کے بھی اپنے اپنے بوائے فرینڈز تھے، گویا وہ ایک دوسرے سے ایسی باتیں چھپاتے تھے مگر سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے، پھر بھی انجان بنے پھرتے تھے، جیسے انہوں نے بےہودگی کے نام پہ ایک سمجھوتا کر لیا تھا۔ عشق و پیار ایسی جگہوں پہ ناپید ہوتا ہے، محبت ان مقامات سے کنی کترا کر گزر جاتی ہے۔ احسن نذیر کو وفات پائے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس دن نبیل جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ بوجھل ہو رہی تھی، وہ خواب آور گولیاں کھا کر سو گیا، اس کے باوجود آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے کندھوں پر انجانا بوجھ پڑا تھا، وہ خود کو تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا۔ اسی شام اس نے اپنی سب سے محبوب گرل فرینڈ کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ بظاہر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ انسان ہوتا ہے، معاشرتی اطوار اس کے احساسات کو نہیں بدل سکتے۔ اگلے دن وہ ایک پارک میں اپنی گرل فرینڈ میری سے ملا اور چھوٹتے ہی پوچھا، کل تم کہاں رہیں؟ آفس کا بہت ضروری کام تھا، اسی سلسلے میں مینیجر کے ساتھ گئی تھی۔ کام ہو گیا؟ کچھ ہو گیا ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ نبیل تم کچھ الجھے دکھائی دے رہے ہو۔ اس نے پیار سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ دلی کیفیت چھپاتے ہوئے بولا، آؤ آج لمبی ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے کچھ تردد کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری سرخ کار ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کی نظریں کھلی چھت سے دور نیلے امبر کا نظارہ کر رہی تھیں۔ وسیع و عریض سڑک پر کاریں اور ٹرک دوڑے چلے جا رہے تھے۔ زندگی کتنی مصروف تھی۔ پوری دنیا میں اس وقت انگنت کاریں، موٹریں، ٹرک دوڑ رہے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے معاملات طے کر رہے ہوں گے، کاروباری لین دین ہو رہا ہوگا، مارکیٹوں بازاروں میں مناسب نرخوں کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، کہیں محبت کی جا رہی ہوگی، کہیں محبت کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہوگا۔ وہ سوچنے لگا جس کے ساتھ کار پر جا رہا ہے اس نے کتنوں کو دھوکہ دیا ہوگا، کتنوں کو اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلایا ہوگا۔ ابھی اس نے کل ہی تو اسے ایک سیاہ فام لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اور آج وہ اس کے ساتھ لمبی ڈرائیو پہ جا رہی تھی، اپنے جھوٹے پیار کا یقین دلانے جا رہی تھی۔ انسان اپنی اغراض کے لیے کتنا کمینہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے یاد آیا وہ بھی تو کمینہ ہے، اپنی ہونے والی منگیتر کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی اور کی باہوں میں دن گزار رہا ہے۔ مگر رومی کے بھی تو بوائے فرینڈز ہوں گے، وہ ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاتی ہوگی، اور اس کے کالج کا ایک لڑکا تو اس کے ساتھ گھر بھی آیا تھا۔ اس نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا کلاس فیلو ہے اور بہترین دوست بھی ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ دیکھو کتنی پیاری دھیمی ہوا چل رہی ہے۔ میری بازو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، ہاں شاید۔ اس نے بے دلی سے کہا۔ وہ سوچنے لگا کہیں دنیا اس سے مختلف بھی ہوگی، جھوٹ و فریب سے پاک۔ جواب آیا، نہیں، علاقے اور جگہیں بدل جانے سے انسانی فطرت نہیں بدل جاتی، مگر سب انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے، اور اگر ایسا ہوتا تو خدا جنت جہنم کبھی نہ بناتا۔ اس کے دل کو ہلکا سا قرار آ گیا۔ وہ مسلمان تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا، مگر بات اس سے آگے کبھی نہیں بڑھی تھی۔ بچہ ایک نازک کونپل کی مانند ہوتا ہے، اس کی پرورش کرنے والے اسے اپنے قالب میں ڈھالتے ہیں، بچہ بڑوں کے اطوار اپناتا ہے۔ انوری بیگم اور اس کے بھائی کا گھرانہ صرف نام کا مسلمان تھا، آگے اولاد نے بھی وہی روش اپنائی تھی، مگر اب نبیل میں اندر ہی اندر کوئی تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ وہ زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہتا تھا، زندگی کی تمام رنگینیاں دیکھ چکا تھا، اب ستاروں سے آگے جو جہاں تھے انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید وہ ایک جیسی زندگی گزارتے گزارتے اکتا چکا تھا، کچھ اچھوتے پن کی تلاش میں تھا، مگر آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، جس سے بھی ملتا کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہتا۔ اس کے دوست احباب کو اس سے شکایت رہنے لگی، اسے نفسیاتی مریض ہونے کا طعنہ دیا جانے لگا، مگر وہ ان باتوں سے بے نیاز تھا۔ وہ جستجو میں تھا، اسے کسی چیز کی تلاش تھی۔ ہر روز پروین صبح سویرے اٹھ جاتی تھی، مگر آج آنکھ ذرا دیر سے کھلی، سورج کی تیز کرنیں اس کے حسین چہرے پہ پڑی
نہیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جلدی سے بکھری زلفوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی طرف درست کیا، اوڑھنی سختی سے کھینچ کر چہرے کے گرد لپیٹی، کہیں ایک بال بھی اوڑھنی سے باہر نہ رہ جائے، اوڑھنی کو سینے پر پھیلایا، جلدی میں سیڑھیوں سے نیچے اتری اور مٹی سے پوتے ہوئے کھلے صحن میں لگے ہوئے ہینڈ پمپ پہ جا کے وضو کرنے لگی۔ پروین بیٹی، نماز کا ویلا نہیں ہے اب؟ جنت بی بی دودھ بلوتے ہوئے باورچی خانے سے بولی۔ ماں، تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تجھ سے کہا بھی ہے جب آنکھ نہ کھلے تو اٹھا دیا کر۔ وہ رو دینے والے انداز میں بولی۔ بیٹا، بھول گئی تھی۔ اچھا، اب نہیں بھولوں گی۔ تیرے اچھا کہنے سے میری نماز تو نہیں لوٹ آئے گی؟ وہ ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں صدقے جاؤں میری پیاری بیٹی۔ جنت بی بی نے مکھن لگے ہاتھ پرے رکھتے ہوئے کوہنی سے پروین کو ساتھ لگا لیا۔ اچھا بیٹی، تو ذرا جلدی سے آٹا گوندھ، میں چولہا گرم کرتی ہوں، تیرا ابا ایڑیاں اٹھا اٹھا کر تیرا انتظار کرتا ہوگا۔ جنت بی بی مکھن کا بڑا پیڑا تسلے میں رکھ کر بولی۔ ماں، آٹا کہاں ہے؟ اندر کمرے میں چکی کے پاس پڑا ہے، تسلے میں بھر لا۔ پروین تیزی سے آٹا گوندنے لگی۔ جنت بی بی چولہے میں لکڑیاں جھونکنے لگی۔ آٹا گوندنے سے پہلے وہ اچھی طرح اوڑھنی جسم پر لپیٹ لیا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا رہتا تھا، دراز سیاہ پلکیں یوں ساکت رہتی تھیں جیسے لرزنا نہ جانتی ہوں۔ روٹی رومال میں باندھے وہ کھیتوں کی طرف چلی جا رہی تھی۔ جلد ہی اسے ابا کھیتوں میں کام کرتا نظر آنے لگا۔ بیٹی کو دیکھتے ہی دین محمد نے کسی ہاتھ سے چھوڑ دی اور ایک پک ڈنڈی پر آ بیٹھا۔ اس نے پسینہ پونچھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پروین نے سعادت مندی سے رومال سے روٹی کھول کر باپ کے آگے کر دی۔ دین محمد روٹی کھانے لگا اور لسی گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ کھانے کے بعد وہ برتن واپس لے جانے لگی تو لسی کا کجا ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ پروین کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ دین محمد محبت سے بولا۔ ابا، تجھے نہیں پتا آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے نا، اس لیے ہر کام الٹا ہو رہا ہے۔ ابھی سارا دن پڑا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ٹوٹے گا۔ وہ کہکہے لگا کر ہنسنے لگا۔ او سونی بھولی دھیے، نماز قضا ہو گئی ہے تو قضائی دے لو، اللہ میاں سے معافی مانگ لو، وہ بڑا کھلے دل والا ہے۔ بات پروین کی سمجھ میں آ گئی اور وہ گھر کو چل دی۔ جنت بی بی تمام کاموں سے فارغ ہو کر تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ پروین کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا۔ پروین ماں کا اشارہ سمجھتی تھی، اسے علم تھا ماں ذکر کرتے ہوئے نہیں بولتی کہ ہاتھ کا اشارہ کہہ رہا تھا ناشتہ کر لو۔ پروین 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ دونوں بھائی لاہور شہر میں کام کرتے تھے، 1 مہینے بعد گھر لوٹتے تھے۔ ان لوگوں کو روپوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ بارہا اپنے والد دین محمد سے کہہ چکی تھی، ابا تو کھیتوں میں کام کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، جس کے 2 جوان بیٹے ہوں اسے گھر بیٹھ کر آرام کرنا چاہیے۔ بیٹا، میں روپے پیسوں کے لیے تھوڑا کھیتوں میں کام کرتا ہوں، مجھے تو بس زمین سے پیار ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کھیتوں میں ہل نہ جوتوں گا، کسی کھالے کے قریب بیٹھ کر حقہ نہ گڑگڑاؤں گا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ بیٹوں نے دین محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ انہیں علم تھا ہم سو کہیں ابا یہ کام چھوڑنے والا نہیں، پھر جس حال میں وہ خوش تھا انہیں کیا ضرورت پڑی تھی ابا کو ناخوش کرنے کی۔ پروین ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے حصے کے کام نمٹا کر رشیدہ ملکانی کی حویلی میں چلی گئی۔ کھلے وسیع و عریض صحن کے درمیان میں بقائن کا بڑا درخت اپنی شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے نیچے چارپائیاں رکھی تھی۔ وہ روزانہ فارغ ہو کر یہاں چلی آتی تھی۔ گاؤں کی تمام لڑکیاں یہاں اکٹھی ہوتی تھی، خوب محفل جمتی تھی۔ رشیدہ ملکانی لڑکیوں کو لہک لہک کر اپنے بچپن کے قصے سناتی اور لڑکیاں دم بخود ہو کر وہ سب سنتی۔ اسی دوران لڑکیاں مختلف کام بھی نمٹاتی جاتی۔ جب کبھی رشیدہ ملکانی اٹھ کر اندر چلی جاتی تو لڑکیوں کو اپنی باتیں شروع ہو جاتی۔ وہ سرگوشیوں کے انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی۔ ڈوگراں کا بڑا لڑکا بڑا جوان نکلا ہے، سنا ہے 2.5 من کی بوری ایک ہاتھ سے کندھے پر رکھ لیتا ہے، اور وہ پھیکا بھائی بھی تو کچھ کم نہیں، ماشاءاللہ خدا نے بہت زور دیا ہے اسے، اس دفعہ کبڈی ہمارا گاؤں ہی جیتے گا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ سنا ہے شاہ مدین کے میلے پر 7 گاؤں والوں سے کبڈی کا بڑا زوردار مقابلہ ہونے والا ہے، چاچا
حیات مقابلے کے لیے لڑکوں کو بڑی تیاری کروا رہا ہے۔ پروین بھائی فضل دین شہر سے کب لوٹ رہے ہیں؟ ان سا زور، ان سی پھرتی پورے گاؤں میں کسی لڑکے میں نہیں ہے۔ آخر بھائی کس کا ہے؟ پروین چنری سیدھی کرتے ہوئے بولی۔ اس کی جان جیسے بھائیوں کے اندر تھی اور دونوں بھائی بھی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ جب بھی شہر سے واپس لوٹتے پروین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے۔ جب وہ 2-4 دن گاؤں میں رہنے کے بعد شہر واپس جاتے تو پروین کے ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی گھی کی پنیری اور چاولوں کی پنیاں اپنے ساتھ لے جاتے۔ شاید کسی علاقے کی مٹی اور پانی ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے محبت والے ہوتے ہیں۔ وہ پورا گاؤں گویا جسد واحد کی مانند تھا۔ دن ہو یا رات، لڑکیاں جہاں چاہتی چلی جاتی، کوئی ان پر بری نگاہ ڈالنے والا نہیں تھا۔ گاؤں کے گبرو جوان ماں بہن کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لیا کرتے تھے۔ گاؤں کا ہر فرد دوسروں کو اتنی اچھی طرح ہی جانتا تھا جتنا اپنے گھر کے فرد کو جانتا تھا۔ اگر گاؤں کے کسی فرد کے کردار پر شبہ ہوتا تو فضل دین اور علم دین کبھی اپنی جوان بہن کو چھوڑ کر شہر نہ جاتے۔ پروین ماسی عائشہ سے سنا ہے چاچی نے تیرا سارا جہیز تیار کر لیا ہے، کب شادی کروا رہی ہے؟ دلہا راجہ کیا شہر سے آئے گا؟ ایک لڑکی نے اسے ٹہوکا دیا۔ شرم کی سرخی اس کے سارے چہرے پر پھیل گئی، اس کا جسم لرزنے لگا۔ شرم تو نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ وہ سر پہ اوڑھنی درست کرتے ہوئے بولی۔ ساری لڑکیاں کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ اری تجھے تو کوئی شہزادہ ہی بیانے آئے گا، ہماری شہزادی جو ہوئی تو۔ ایک لڑکی نے اس کے گال پر چٹکی لی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اتنے میں رشیدہ ملکانی پہنچ گئی۔ ارے پروین بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ شادی کی بات پر بیچاری کے آنسو نکل آئے۔ ایک لڑکی نے سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ ملکانی مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگا کر اس کا گال تھپکنے لگی۔ پگلی، یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ شام کو بھینسوں کو چارہ ڈال کر، گھر کے ڈھیروں کام سمیٹ کر اور دین محمد کا حقہ تازہ کر کے جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی تو وہ تھکن سے چور تھی۔ ایسا روزانہ ہوتا تھا۔ تھکن کی وجہ سے بستر پر پڑتے ہی نیند آ جاتی تھی، مگر نیند کی دیوی نہ جانے کیوں آج اس سے روٹھ گئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی اور کانوں میں آواز گونج رہی تھی، کب شادی کرا رہی ہے؟ دلہا راجہ کیا شہر سے آئے گا؟ ہر لڑکی پر یہ وقت آتا ہے جب وہ نہایت سنجیدگی سے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے بارے میں سوچتی ہے۔ لمحہ لمحہ اس کی سانسیں ٹوٹتی ہیں، کبھی وہ خود سے شرمانے لگتی ہے، کبھی دل گھبرانے لگتا ہے، کبھی پیاری شگفتہ ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ پروین کے ساتھ آج ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ آج نہایت سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، وہ کون ہوگا جو اس کی آخری سانس تک کا ساتھی بنے گا؟ کیسا ہوگا؟ کہاں کا رہنے والا ہوگا؟ آج سے پہلے اس نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر آج یوں یہ سوچیں ذہن پہ یلغار کیے جا رہی تھیں۔ یہی سوچیں سوچتی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اسے خود علم نہیں تھا اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ گھر بار تھا، کار تھی، تمام آسائشیں تھیں، روپوں کی کمی نہیں تھی، یاری دوستی بھی خوب تھی، گھر والے اس سے خوش تھے، مگر کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں خلا سا پیدا ہو گیا تھا جو پر ہونے میں نہیں آتا تھا۔ ایک تشنگی تھی جو سیراب ہونے میں نہیں آتی تھی۔ اس کی گرل فرینڈز تھیں، خوبصورت منگیتر رومی تھی، پھر وہ کیوں اداس رہنے لگا تھا؟ شاید اس کے اندر کوئی زبردست تبدیلی آ رہی تھی۔ دھندلی دھندلی یادوں کے منموہنے پنچھی اس کے وجود میں چہچہانے لگے تھے۔ وہ کسی دور دراز علاقے سے کوئی سر اٹھ رہا تھا، بکھر رہا تھا، مگر اس تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے مگر آواز ناپید تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، ان دھندلی یادوں کو سمجھنا چاہتا، مگر اندھیرا چھا جاتا تھا، تیرگی غالب آ جاتی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلانے لگتا، مگر ایسا کرنے سے اندھیرا نہیں چھٹتا، روشنی کی کرن نہیں پھوٹتی۔ ہاں، روشنی کی کرن اس دن پھوٹی جب وہ ایک ریستوران میں بیٹھا بیئر پی رہا تھا۔ بیئر کا گھونٹ اندر انڈیل کر وہ سگریٹ جلانے لگا۔ میری نے اس دن اسے جارج پارک میں آنے کا کہا تھا، مگر وہ نہیں گیا تھا۔ جس دن سے اس نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، اس کا جی اٹھ گیا تھا۔ وہ دھواں فضا میں چھوڑ کر سڑک کے اس پار دیکھنے لگا جہاں ایک انگریز اپنے چھوٹے بچے کو کندھوں پر بٹھائے جھومتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں چمک سی نمودار ہوئی، دھندلی یادوں کی اندھیری چادر سے روشنی کی چھوٹی سی کرن پھوٹی۔ کندھوں پر بیٹھا وہ خود کو کتنا اونچا محسوس کر رہا تھا، جیسے بہت
بہت بلند عمارت کی چوٹی پر کھڑا ہو۔ اس کے آس پاس کسی قدر ہجوم تھا جیسے ساری دنیا کے انسان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہوں کہ ننھے سے ذہن کو مزہ بھی آ رہا تھا، ہلکے سے خوف کی آہٹ بھی پریشان کیے جا رہی تھی۔ پھر یکدم سارا منظر آنکھ سے اوجھل ہو گیا۔ نبیل سٹ پٹا کے رہ گیا۔ یہ دھندلی یادیں کس وقت کی تھیں؟ یہ نامکمل منظر کس زمانے کا تھا؟ پھر وہ سوچ میں غرق ہو گیا، ماضی کو کھنگالنے لگا۔ دھندلا منظر پھر ابھرا۔ ایک دکان پہ مٹی سے اٹے بہت سے خوبصورت کھلونے پڑے تھے۔ چابی والا ایک کھلونا کچی زمین پہ چل رہا تھا۔ چابی والے کھلونے کی شبیہ اس کے ذہن پہ نقش ہو گئی۔ اس نے پورے انگلینڈ میں وہ کھلونا ڈھونڈ مارا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگنے لگا، دن کو بھی الجھا الجھا پھرنے لگا۔ ایک دن سیٹھ افضل نے نبیل سے کہا، بیٹا میں تمہیں بہت ضروری کام کے لیے پاکستان بھیجنا چاہ رہا ہوں، مگر ماموں مگر وگر کچھ نہیں۔ شکیل کی طبیعت میں لاؤبالی پن ہے، ٹونی ابھی چھوٹا ہے، آ جا کر تم ہی سمجھدار ہو اور تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ کاغذات میں چند دن میں مکمل کروا دوں گا، تم تیاری کرو۔ انوری بیگم نے بھی بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی، حالانکہ اگر نبیل خود پاکستان جانے کی ضد کرتا انوری بیگم کبھی نہ مانتی۔ سیٹھ افضل کا انگلینڈ میں لیدر جیکٹس کا وسیع کاروبار تھا۔ اس کا ٹور مینیجر بیوی کی زچگی کی وجہ سے چھٹی پہ تھا۔ مال کی سپلائی کے لیے پاکستان میں سیالکوٹ جانا بہت ضروری تھا۔ سیٹھ افضل نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر نبیل کا انتخاب کیا۔ وہ وسط جون کے دن تھے جب وہ پاکستان پہنچا۔ سیالکوٹ میں 2 دن رہ کر اس نے ضروری کام نمٹائے۔ مال کی بلٹی جانے میں ابھی 4-5 دن باقی تھے۔ اسے مال لوڈ کروا کر یہاں سے واپس جانا تھا۔ اتنے میں وہ گاؤں سے ہو کر واپس آ سکتا تھا۔ وہ مرحوم باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے سویر پور گاؤں چل دیا۔ گاؤں کا مکمل پتہ اس کے پاس تھا۔ وہ ایک کرائے کی کار پہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے گاؤں جانے کے لیے بڑے غلط وقت کا انتخاب کیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ بمشکل پھپھو کے دروازے پہ پہنچا تھا۔ گاؤں کا چوکیدار کار میں بیٹھ کر انہیں مطلوبہ دروازے پہ پہنچا کر گیا تھا۔ سویر پور گاؤں سویا پڑا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ غلط وقت پہ چلا آیا ہے۔ بہرحال اس نے کواڑ پہ دستک دی۔ دروازہ کسی ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ میں احسن نذیر کا بیٹا ہوں، انگلینڈ سے آیا ہوں۔ کون احسن نذیر پتر؟ ادھیڑ عمر شخص نے نرمی سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں حسنے کا پتر ہوں جی میں۔ ادھیڑ عمر حیرانگی سے نبیل کی طرف دیکھنے لگا، پھر بے اختیار اسے خود سے لگا لیا۔ تو نبیل ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ جی ہاں۔ نبیل بھی اس والہانہ پذیرائی پر حیران رہ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے بریف کیس چھین کر اندر لے گیا، اپنی گھر والی کو اٹھا کر بولا، دیکھ کون آیا ہے۔ عورت اجنبی نظروں سے نبیل کی طرف دیکھنے لگی۔ بھلی لوکے، یہ تیرا بھتیجا نبیل ہے، تیرے بھائی حسنے کا بیٹا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ زاروں قطار رونے لگی۔